کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج جو 17ویں تراویح ہوئی ہے، آج سے قرآن کریم کی صورتوں میں سے کل تک جو پاروں میں سے کل تک جو 20 پارے مکمل ہو گئے، تو آج سے جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا ایک ایک پارہ پڑھا جا رہا ہے۔ آج جو پارہ پڑھا گیا ہے وہ 20 پر 21واں جز ہے، اس کا نام ہے اتلو ما اوحی۔ اس پارے کے اندر تقریباً 4 صورتیں آج ہم سنے ہیں۔ کل کی جو صورت شروع کی گئی وہ ختم ہوئی، اس کے بعد سورۃ الروم، سورۃ اللقمان، سورۃ السجدہ، الف لام میم سجدہ بھی جس کو بولتے ہیں، سورۃ الاحزاب، 4 صورتیں پڑھی اور سنی گئی۔ اور آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ایک پارہ پڑھنے کی وجہ سے ذرا جلد سے تراویح ختم ہو گئی ہے آج، تو آٹومیٹک سوال ذہن میں آتا بھی ہوگا، وہ جلدی ہوئی تو یہ جلدی ہوتی کیا عادت کر کو انشاءاللہ کر لیں گے، آپ کا شوق ہے۔ سورۃ الروم یہ نہیں بلکہ سورۃ الروم سے پہلے اتلو ما اوحی، پارہ جو شروع ہوتی ہے، پارہ کا نام اتلو ما اوحی۔ اس کا معنی کیا؟ اتلو، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پڑھیے، ما اوحی الیک من الکتاب، جو قرآن آپ کی طرف وحی کے ذریعے دیا گیا نا، اس کو پڑھیے۔ تو تلاوت کا حکم نبی کو دے کے انڈائریکٹ اللہ ہم سب کو دے رہے ہیں۔ نبی کو تلاوت کا حکم اصل میں مجھے اور آپ کو دینا ہے کہ تلاوت کرو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا۔ اللہ آگے کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے بے حیائی، گناہ، خراب چیز، خراب خیالات، ان ساری چیزوں سے انسان خود بچ جاتا ہے اگر نماز کی اس کے پاس عادت ہو۔ نماز کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بندہ تکبیر کے لیے ایسے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، پوری دنیا، اب یہ ہاتھ کی پشت ہے نا، پیٹھ یہ ہاتھ کا، اس کو ایسا پیچھے کرتا ہے، گویا یہ بتاتا ہے کہ اب میرے اور اللہ کے درمیان کا تعلق جو کچھ ہے، اب تک نماز کے باہر میں جس چیز میں مبتلا تھا وہ سارا کا سارا پیٹ کے پیچھے میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، من کل شیء، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز سے اللہ بڑا۔ جب اس کا استحضار اس کے دل میں آ گیا، پھر نماز میں سورہ فاتحہ وہ میں کہتا، ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، وایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد۔ جب یہ آیتیں وہاں پڑھ رہا ہوتا ہے تو خود بخود اس کی پوری توجہ ادھر۔ اب اولیاء یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں اس استحضار کے ساتھ تکبیر، ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ خیال، اللہ اکبر بولتے ہوئے یہ خیال، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ خیال، سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح میں وہ خیال کہ بڑا پروردگار جو بہت بڑا ہے اسی کے لیے پاکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب خیال کرتا رہا، تو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کا، گناہ کا کوئی چانس آ گیا، کوئی غلط منظر ہے، کوئی عورت ہے، کوئی گانا آ گیا، تو ایسے ٹائم میں فوراً اسے اس کا نماز میں کہے جانے والا اللہ اکبر بھی، سبحان ربی العظیم بھی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی یاد آ جائے گا، وہ اللہ کتنا بڑا اللہ۔ تو دل کے اندر جو ڈر آئے گا نا، یہی اس کو گناہ سے روک دے گا۔ بلکہ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ نماز کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ 3 صفتوں میں سے ایک صفت کہتے ہیں کہ ایک ہے خلوص اور ایک ہے خشیت۔ خلوص یہ نماز کے اندر کی اس کی نیکی کو پیدا کرنے کے ساتھ نماز کے باہر بھی اس کو نیک آدمی، صالح آدمی بنا دیتی۔ نمبر 2 ہے خشوع، خشیت۔ خشیت ڈر کو بولتے ہیں، ڈر کو بولتے ہیں۔ جو نماز کے اندر یہ خشیت پیدا ہو گئی تو نماز کے باہر کی پوری زندگی میں اللہ کو ڈر کر وہ جینے لگے گا۔ نماز میں پڑھی جانے والی تلاوت، کیا جانے والا ذکر، جیسا کہ ابھی میں بتایا، یہ ساری چیزیں اس کی پوری زندگی کو زبردست بنا دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ اقیم الصلاۃ کے اندر جو کہے ہیں، اس کو رکھ کر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اقامت صلاۃ کا معمول ہونا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ ان دل کے اندر کے ایمان کی ظاہری علامت ہوتی ہے۔ دل میں ایمان اگر بھرا ہوا ہے اس کا مطلب مسجد بھر جائے گی، مسلمان آٹومیٹک آ جائیں گے۔ دل کے اندر ایمان خالی خالی ہو گیا، سینہ ایمان سے خالی ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار آباد، مسجدیں ویران۔ آج وہی ہے، مسجدیں ویران ہیں، یا تو نمازی ہیں ہی نہیں، نماز کو پڑھنے آتے ہی نہیں لوگ،
یا جو نماز کے لیے آ رہے ہیں جتنا حصہ ہے غنیمت ہے، لیکن ان کے اندر بھی جو اصل اقامت صلاۃ کا فائدہ ہونا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ مرد عورت سب کے لیے ملا کے بولتا ہوں میں، جو تفسیر میں علماء لکھتے ہیں اس ایک بات کو بول کے میں آگے بڑھتا ہوں، لکھتے ہیں کہ جو نمازی ہیں ان کے اندر بھی جھوٹ، دھوکہ، غیبت، جو گناہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنے کے باوجود وہ نمازی حسب معمول اس میں ہے، اس کی وجہ سے اس نماز کا فائدہ ان کو نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کبھی اس بارے میں جیسا ابھی بتایا نا کچھ چیزیں میں، ان سب چیزوں کا استحضار خیال کر کے، ریکال کر کے، ہر نماز پڑھنے کے وقت میں اب میری اس بات کو آپ ذہن میں رکھ کے ریکال کر لیں، اچھا یہ استحضار کرنا کہ ہاتھ اٹھاتے وقت، یہ بولنے کے وقت یہ سوچنا کیا، ایسا خیال کر لینا چاہیے۔ یہ اتل ما اوحی، یہ صورت جو پڑھی گئی تھی، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو، ہم بولتے نا نبی امی بول کے، امی کا معنی پڑھے لکھے نہیں، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اللہ کے نبی قرآن کی آیتیں سناتے مشرکین کفار کو، بہت ایزی سے وہ لوگ بول سکتے تھے، تمہیں شاعر، تمہیں کاہن، تمہیں جادوگر، تمہیں کس کہنے کے لے کو بولتے ہیں، تمہیں خود بنا کو بولتے ہیں اسے۔ حضور بولتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو قرآن ہے نا اللہ کا کلام ہے بول کے حضور بولتے ہیں۔ اگر حضور بڑے ماہر شاعر ہوتے، اچھی طرح جادو کرنے والے ایسا کچھ ہوتے تو پکا وہ کفار مشرکین بولتے ہیں اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہیں بولتے ہیں سب۔ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے جو سلیبس کا، جو اس زمانے کا نظام تھا، کسی کے پاس جانا، بیٹھنا، سیکھنا، ایسا کسی کے اسٹوڈنٹ شاگرد ہونے کا موقع اللہ کے نبی کو نہیں دیا۔ اللہ لکھنا، اپنے ہاتھ سے لکھنا اللہ کے نبی کو اللہ نہیں سکھایا، ورنہ مشرکین بولتے تھے تمہیں لکھو، لالے کھا جاتے تھے، تمہیں کہا تو پہاڑ کو، غار کو جاتے لکھ آ جاتے تمہیں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا۔ اسی کے بارے میں اللہ اتل ما اوحی کے پہلے ہی صفحے کے اندر کہتے ہیں اللہ۔ اس کے بعد جو سورۃ الروم ہے، اس کے اندر کچھ باتیں بولنے کی، اس میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھانا ہے۔ روما ناڈو بول کے تمل میں بھی بولتے، انگلش میں بھی روم بولتے۔ تو جو روم ایک ملک، ایک کنٹری، اس زمانے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، ابھی اللہ کے نبی کو نبی نہیں بنایا گیا، اس سے پہلے پیدا تو ہو گئے ہیں اللہ کے رسول، جوان ہیں، 40 سال میں نبوت جو ملی، اس سے پہلے حالت ایسی تھی کہ دنیا میں، پوری دنیا کے اندر سپر پاور 2 کنٹری تھے بڑے بڑے، ایک روم، دوسرا ہے ایران۔ ایران وہاں کے لوگ فارسی بولنے والے، تو فارس سر کو بھی ان کو بولتے۔ دوسری طرف ہے روم، یہ پوری آبادی تقریباً 90% آبادی عیسائی ہیں، اور ایران کے جو تھے وہ سب کے سب آگ کو پوجنے والے، انگار کو خدا بنا کے پوجنے والے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا، جیسا آپ کو معلوم ہوگا نا، قیصر اور کسریٰ بولتے ہیں، بلکہ میں ان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایران کا تھا اس کو بولا جاتا ٹائٹل کے طور پر کسریٰ بول کے، لیکن اصل نام اس کا تھا خسرو پرویز بادشاہ۔ خسرو پرویز بادشاہ ادھر کا، ایران کی طرف۔ مکے کے اندر جتنے بھی مشرکین ہیں، بتوں کو، مورتی کو، اسٹیچو کو پوجنے والے، یہ سارے کے سارے دل سے مانتے تھے کہ انہوں سب ہمارے بڑے بھائیاں بھائی۔ ایران والے پورے کے پورے آگ کو پوجتے، انہوں بھی ہمارے سکا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنے والے تھے، بلکہ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ انہوں ہمیں سب ایک کر کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی شروع دور، ابھی جب تھوڑے بول کے مسلمان ہو رہے ہیں صحابہ، مکے کے مشرکین کو معلوم تھا یہود کون، نصارہ کون، جیوز، عیسائی، کرسچن کون، معلوم تھا۔ اہل کتاب ان کو بولتے، جن کو اللہ کے پاس سے کتاب ملی، سو کسی پیغمبر کو بلیو کرنے والے، ماننے والے، یہ جانتے تھے وہ لوگ۔ تو مسلمانوں کو بھی مشرکین اسی کیٹیگری میں رکھے، بولے تمہیں نصارہ بھی، یہود بھی، تمہیں سب یہ کچھ نہ، تم لوگوں کے پاس بھی کتاب کہتی آتی کر کو بولتے نا، تو اہل کتاب بول کے کیٹیگری میں رکھے۔ تو روما ناڈو بولتے نا، وہ لوگ کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ ان کے بادشاہ کا نام ہے ہرقل بادشاہ وہاں کا۔ اب ہوتا کیا تھا، مشرکین، یہ دنیا کے جو سپر پاور 2 ملک ہیں، یہ ایران کا بھی روم کا بھی ہمیشہ لڑائی چلتی۔ ایران والے روم والے مارتے، مار کے، ان کی اتنی بڑی کنٹری تھی، اگر ان کی حکومت چلتی تھی تو ہوتے سکڑتے جو کیپٹل رہتا نا، جیسے انڈیا کے لیے دہلی ہے، ویسا کیپٹل سٹی تک ہی ان کی حکومت ہو گئی۔ اتنا مار کے تنگ کر دیا ایران والوں نے، کسریٰ نے مار کے اتنا تنگ کر دیا، اب یہ قیصر روم جو ہے اتنا چھوٹا ہو گیا۔
اندر پورے عیسائی گویا 10 کمرے میں رہنے والے کو ایک کمرے میں ڈال کو دبائے جیسا. اب غصہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اب پھٹ گیا غصہ ان کا. اب کیا کبھی 2 میں 1 دیکھ لیں گے بول کے اب اتر کر حملہ کرے نا. اسلام مار کے بھگائے ایسا اتنی دور تک مارتے ہوئے گئے کہ ان کی پوری حکومت واپس آ گئی. یہ ہوا لمبا قصہ, میں آپ کو بہت شارٹ میں بول دیا. اب اصل بات میں آ جائیں. مکے کے مشرکین مسلمانوں کو تانا دیتے تھے. دیکھیں کیا ایران کیسا سپر پاور جیت لگے, ہمیں ایران والے سب یہ کچھ تم لگان دیکھو تمہارے پارٹی والے اس نصارہ عیسائیاں ہار لکھیں دیکھو تم لگان بھی ایسا کہ دن کو ہار ہو جائیں گے, ہمیں ایران والے سکا جیتیں گے ہمیں کو. انہوں ایک میسیج دیتے تھے. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی سورۃ الروم. یہ صورت کا نام ہے سورۃ الروم. سوچ کو دیکھو, اس کے شروع ہی آیتوں کے اندر اللہ بولتے غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. چند ہی سالوں میں روم کو بڑی جیت ملے گی, کامیابی ملے گی. کیسا آپ ذرا سمجھو, بالکل بے بس کمزور جس کی حکومت پوری کی پوری ختم ہو گئی. اتنے بڑے ہندوستان میں اگر حکومت تھی بولے تو صرف بشارت کی حد تک یا ویلور ڈسٹرکٹ کی حد تک, اتنی کم ہو گئی اس حکومت. انہوں کہاں سے دوبارہ جیتنے کا چانس سچ نہیں تھا. عقل میں کس کو بھی قرینے قیاس کر کو بولے گی اردو میں سمجھ میں آئے جیسا بات نہیں تھی. جیسا مسلمان ایک زمانے میں بڑا پھیل جائیں گے, بہت بڑی حکومت والے بن جائیں گے, پورا دبدبہ ان کے پاس آ جائے گا, اس زمانے میں سوچ نہیں سکتے تھے. مسلمانوں کو ڈال کے مارتے تھے مشرکین, مارنا کاٹنا جلانا بول کے. شروع میں مسلمان ابھی ہو رہے ہیں نا, تو اس وقت مسلمانوں کا اچھے حالت میں ہونا بھی سمجھے جیسا نہیں تھا, روم کا جیتنا بھی سمجھے جیسا نہیں تھا. مگر آیت میں قرآن میں اللہ اتار دیا ہے روم کو کامیابی ملے گی. اب بڑا مذاق کرنے لگے, فن کرنے لگے مشرکین. ہاں کیا بول روم جاگو جیتنے کا کہتے کیا بولتے ہیں دیکھو یہ لوگ. حتیٰ کہ ان کو اعتماد تھا اس بات پر ابی بن خلف کر کے مشرکین میں کہ بڑا سردار ہونا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹ لگایا, بیٹ تم نے بھی مجھے بھی. روم جیت گئے تو تمہیں بولے جیسا کہ قرآن میں ہے کر کو بولتے ہیں جیت گئے تو میں 100 اونٹ دے ڈالتا ہوں, ویسا جیتے نہیں تو تمہیں مجھے 100 اونٹ دینا. 100 اونٹ کرنے کا معمول نہیں. ہمارے زمانے میں مرسیڈیز BMW کاراں دی جیسا 100 کار تمہیں دینا دو. بیٹ ڈال لیے, میں جیتے تو تمہیں جیتے تو میں دیتا ہوں گھر کو. بھائی یار ایک دوسرے کے جیت ہار کی شرط, یہ بیٹنگ حرام. تمہیں آف لائن جوا کرے تو بھی جوا حرام, آن لائن رمی کھیلے تو بھی جوا حرام. کون سے طریقے سے کرے تو بھی حرام. سگریٹ کے جیسا یہ بہت نقصان دہ ہے کر کو وہ ویڈیو کے اندر ایڈ کے اندر وہ ایک آ جانے کا. انہیں خود بولتا ہے کہ تو ہمارے سمجھ میں کتنا نہیں رہنا. تو ہزاروں کئی سارے لوگ ہیں اس کی وجہ سے اپنے پیسے اللہ کے دیے ہوئے مال کو برباد کرے. بہت سارے لوگ بڑے بڑے آفیسر حکومت کے, پولیس کے, آرمی کے, بہت سارے لوگ خودکشی کر لیے اس آن لائن رمی کی وجہ سے. اس وقت ابھی اسلام میں جوا حرام نہیں کیا گیا تھا, اس لیے حضرت صدیق اکبر اس کے درمیان یہ بیٹنگ کا معاملہ ہو گیا. شروع میں حضرت صدیق اکبر بولے 3 سال میں ہوتا دیکھو گے. حضور بولے نہیں صدیق 9 سال بولو گے. 9 سال کئی کو میں عربی گرامر آپ کو بولتا ہوں کہ بضع سنین, بضع کا تو چلر کر دو, 900 چلر کر کو ہمیں بولے تو 900 روپے کے بعد 10 روپے 20 روپے 30 روپے 40 50 60 70 80 90 تک گئے جب. اس کے بعد اب ایک 10 روپے آ گئے تو وہ 1000 ہو گیا. تو وہ چلر کر کو جو بولنے کا ہے نا وہ 9 تک چاہتا ہے. اللہ قرآن میں وہ لفظ بولیں گے, حضور سمجھے, اس لیے حضور بولے صدیق 3 سال نہ کو 9 سال کی بات کرو گے. 9 سال کے اعتبار سے بیٹنگ اچھا بول کے انہیں بھی اتنا سے گھمنڈ تھا, بھروسہ تھا روم ہرگز جیتنے کا نہیں, چانسز نہیں کر کو, اس لیے بیٹنگ ہو گئی. 8 سال 9 سال برابر 8 سال جب ہجرت بھی ہو گئی, وہاں چلے گئے ہیں. بدر کی جنگ ہوئی, اتفاق کی بات, جس دن روم پورے ایران پر فتح کر کے کامیاب, اسی دن یہاں بدر کے میدان میں مشرکین کے خلاف جنگ کر کے مسلمان کامیاب. 2 کا 2 بھی چانس نہیں کر کے جو سمجھتے تھے 2 کا 2 بھی اللہ ان کو دکھا دیا آنکھوں سے. یہ سب اللہ موقع دیتا ہے ایمان لانے کے لیے, سمجھ کے لیے. تو یہ دیکھ کر بھی وہ لوگ نہیں سمجھ سکے. اچھا ہوا کیا, ابی بن خلف مر گیا تھا بدر میں, اسے مر گیا تھا. اب اس کے بیٹے وعدہ کرے گی نا ہمارے ابا بول کے کتنے وفادار ہیں وہ لوگ. بیٹے 100 اونٹ لے کے آ گئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس. آنکھوں دے دے ہمارے ابا بولے سو وہ دینا وہ ہمارا فرض وہ بول کے دے دے. صدیق اکبر اللہ کے رسول کے پاس گیا, رسول اللہ کیا کروں گے صدیق, یہ بیٹی جوا ہے نا یہ حرام ہے, اس لیے پورا کا پورا 100 اونٹ بھی صدقہ کر دو, تمہارے استعمال میں لانا ہے. آپ کو معلوم ہے حلال مال اس پر زکوٰۃ دو, صدقہ فطر دو, یہ کرو وہ کرو کہ کیسے بولتے ہیں. حرام مال اگر آپ کے پاس ہے زکوٰۃ نکال ڈالنے سے حرام مال حلال نہیں ہو جاتا.
حرام مال تو پورا کا پورا صدقات کرنا ہے، بغیر ثواب کی نیت کے صدقات کرنا ہے۔ خیر مسائل ادھر ادھر چلا جاتا ہوں میں۔ سورہ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ اللقمان، حضرت لقمان حکیم کر کو آپ سنے ہوں گے۔ حضرت لقمان کون تھے؟ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بعض مفسرین بولتے ہیں وہ نبی بول کے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زمانے میں زندگی گزارے سے بہت بڑی شخصیت، بڑے سمجھدار، بنی اسرائیل میں اپنے وقت کے قاضی تھے، بالکل کالے کلوٹے، خوبصورت نہیں بدصورت، لیکن عقل ایسا بلا تھا، زبردست ذہن، اتنے سمجھدار، اتنے چالاک۔ مشرکین ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے لقمان کون معلوم کیا، لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرے معلوم کیا بول کے حضور کو پوچھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس سورت کو نازل کی۔ اس سورت کا نام ہی ہے سورہ لقمان۔ ہم نے تراویح کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر اس کے بارے میں آیتیں جو ہیں وہ سنا۔ حضرت لقمان جو بڑے سمجھدار ہیں، وہ اپنے بیٹے کو تقریباً 9 نصیحتیں کی، بیسک بہت مشہور نصیحتیں کہ شرک ہرگز نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ خلاصہ آخری 4 نصیحتوں کو خلاصہ بولے تو انسان کو کبھی بھی اکڑنا نہیں چاہیے، اکڑنا، فخر میں آ جانا، تکبر، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظلم، شرک کتنا بڑا ظلم ہے، چھپا ہوا تو ہو تب بھی اللہ تجھے دیکھتا، تو برملا سب کے سامنے ہو تب بھی اللہ تجھے دیکھتا ہے، یہ خیال رکھ۔ اس طرح کی 9 نصیحتیں ہیں، بہترین نصیحتیں۔ اس کے بعد جو بولنا ہے ایک آیت ہے اس سورہ لقمان کے ختم میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ 5 چیزیں بہت مشہور، اکثر فرض نمازوں میں آپ نے اس قرات کو کئی مسجدوں میں سنا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ نمبر 1 قیامت کا علم، قیامت کب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نبی بھی نہیں جانتے۔ قیامت قریب، میں نبی بن کے آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک، میں آخری نبی بول کے اللہ کے رسول بولے، اتنا تو معلوم، پرفیکٹ نہیں بول سکتے، اتنے سال میں اتنے مہینے میں آئے نہیں۔ قیامت کب، وہ اللہ کچھ علم۔ آپ یاد رکھ لینا، نبی بھی عالم الغیب نہیں تھے، بعض چیزیں اللہ نبی کو بتا دیتے، دوسرے کسی کو نہیں معلوم ہے فیوچر میں کیا ہوگا، جیسے آج کل کیا ہوگا بول کے علامات قیامت میں حضور 1400 سال پہلے بول کے چلے گئے، مگر وہ سب حضور خود معلوم کر لیے نہیں، وحی کے ذریعے سے اللہ بتائے تو معلوم ہوا۔ عالم الغیب کرنے کا ایک ورڈ، ٹیکنیکل ورڈ، اصطلاحی لفظ، پورا جو ہوا جو ہوگا سب کچھ جاننے والا، یہ اللہ قرآن میں بار بار بولے ہیں، صرف اللہ کے پاس ایسے ہو۔ ہمارے نبی کو بھی ہمیں عالم الغیب بولتا رہتا ہے، ہمیں شرک کرتا رہتا ہے، اللہ کے برابر جا کو ٹھہرائے جیسا ہرگز نہیں بولنا۔ دنیا میں بہت سے مسلمان ولیوں کو عالم الغیب مانتے، فلاں ولی، پیرانے پیر کو، یہ ولی کو، اس ولی کو، اس ولی کو، یہ درگاہ کی، یہ بابا کو، زندہ ہیں ان لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں، یہ بابا جانتے، پورا جانتے ہیں، آگے کیا ہوگا سب جانتے۔ میری زندگی میں ویسا جاننے والا ایسا نہیں بیٹھتا، مجاور بن کو پیسے کمانے کے واسطے جاننے والا بلینئر ہو جا کر رہتا تھا۔ تو اتنے زیادہ ہمیں نہ سمجھ، عالم الغیب کوئی بھی نہیں۔ اللہ خاص طور پر 5 چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں، عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی صرف اللہ کو معلوم۔ موسم کا اندازہ، ویدر کا اندازہ کر کے بول سکتے ہیں، اندازہ کر کے، کئی مرتبہ ایسا ہوا اندازہ کریں ویسے بارش ہوئی، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا اندازہ کریں لیکن بادل دوسری جگہ چلے گئے، بارش نہیں ہوئی، ایسا بھی ہوتے رہتا۔ یعنی یہ جو اعلان کرتے کوڈم کر کو، تمل میں لفظ معلوم نہ آپ کو، مڑے کہیا کوڈم کر کو، اندازہ پکا نہیں بول سکتے، اتنا اس وقت اس زمین میں اتنی جگہ میں ایسا ہی ہوگا، اس بارش کی وجہ سے نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، نفع نہیں ہوگا، یہ ہے مطلب بارش کا، پوری ڈیٹیل نہیں بتا سکتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی، خوش نصیب ہے کہ بد نصیب، جنتی والا عمل جہنمی والا عمل کرے گا، کیا کرے گا، کیسا، اس کی روزی کیا، اس کی سانس کتنی، اس کے کتنے گھونٹ وہ پی سکتا ہے، ان ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں لوگوں کو آج کل ایک شک یہ ہوتا، ابھی 2 چیزیں میں بولا آپ کو، بارش کے بارے میں ویدر کا ایک ہے نا، اگر ڈپارٹمنٹ میں بول ڈالتے نا، اور پیٹ میں اتنے مہینے ہو گئے تو اسکین کے ذریعے سے بتا جاتے ہیں اندر بچہ، اس کا بریتھ کا لیول کیا ہے، اعضا سب بن گئے ہیں کہ نہیں کی، پارٹس اس کے بن گئے ہیں کہ نہیں کی، لڑکا کی لڑکی کی، وہ بولتے ہیں قانون میں، لیکن معلوم تو ہو جاتا۔ اسی لیے مفسرین بولتے ہیں ڈائریکٹلی، مشین کے واسطے سے نہیں، مشین بھی نہیں سو کون بھی معلوم نہیں کر سکتا، یہ بولے نہیں سو اللہ، مشین کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے معلوم کر لینا، یہ خلاف نہیں۔ اللہ قرآن میں بولے نہیں سو اللہ کو، یہ کون سی چیز کے بھی بغیر اللہ کو معلوم، انسان کا تو مشین رکھو، یہ وہ رکھو دیکھو معلوم کرتا، جیسا ویدر کا ہے، اس پیٹ کا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کے دن انسان کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا کمائے گا،
وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں اس کی موت ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس کے بارے میں، یہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. یہی ہمارا ایمان بھی ہے. اس کے بعد آتی ہے سورۃ السجدہ. سورۃ السجدہ کے بارے میں بہت لمبی تفصیل کرنے کے بجائے 3 باتیں میں ضروری بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے کچھ حدیثیں آپ سن لینا. میں آپ سے درخواست کروں گا سورۃ الملک، سورۃ السجدہ، سورۃ الواقعہ، سورۃ یاسین، سورۃ الکہف، یہ سورتیں کیسا بھی کر کے یاد کر لینا. آج ارادہ کر کے آپ شروع کر دیے تو کم سے کم 1 سال میں تو یاد ہو جائے گی نا. ارادہ کر کے شروع کر دینا، کیسا بھی کر کے یاد کر لینا. یہ سب صورتیں ہمیشہ ہم کو پڑھنے کی ہیں. سورۃ الواقعہ روزانہ مغرب کے بعد برکت، رزق کے اندر خوب برکت ہو جائے گی. سورۃ الملک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ کانا لا ینام، اللہ کے رسول رات میں جب تک سورۃ الملک، سورۃ السجدہ آج جو پڑھی گئی ہے، سورہ الف لام میم سجدہ بھی اسے بولتے ہیں، سورۃ السجدہ بھی بولتے ہیں، اس کو نہیں پڑھ لیتے 3 صفحے کی، وہ بھی 3 صفحے کی، زیادہ کا بھی نہیں، 3 صفحے کی پیج کی، اس کو جب تک نہیں پڑھ لیتے اللہ کے رسول نہیں سوتے تھے. خبر میں حدیث کے اندر ہے، خبر میں ہے نا، ملک الموت جب دفنا دینے کے بعد عذاب دینے والے فرشتے جو ہیں وہاں پر وہ آئیں گے، سر کے پاس آئیں گے، سورۃ الملک آ کے کھڑی ہو جائے گی. ادھر سے آئے وہاں کی کھڑی ہو جائے گی، پیر کی طرف سے آئے وہاں کی کھڑی ہو جائے گی. یعنی حدیث میں لفظ آتا ہے کہ وہ جھگڑا کرے گی سورت، اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے، انہیں مجھے پابندی سے پڑھتا تھا، اس کے قریب آنے میں نہیں دوں گی. سورۃ الملک خبر کے عذاب سے بچانے کا اتنا زبردست ذریعہ، اسی لیے اللہ کے رسول پابندی سے روز اللہ کے نبی کا معمول گھر کے سارے افراد کو بولنا اور ان کو بھی یاد کرنے کے لیے ترغیب دینا، آپ بھی خود یاد کر لینا. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ فی الفجر یوم الجمعہ، آپ کو معلوم ہے جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور حل اتا، سورۃ الدہر اس کو بولتے ہیں، حل اتا علی الانسان، یہ 2 سورتیں پڑھنے کا حضور کا معمول تھا. اس کے بعد جو سورت ہے، اسی سورت کے اندر اور کچھ باتیں بھی ہیں. یعنی اللہ 6 دن رات میں اس آسمان زمین پوری کائنات یونیورس کو پیدا کیا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن ایک آدمی کو بھی دہشت کی وجہ سے ڈر کے مارے ایک دن گزرنے کا، کبھی غم میں رہتے نا، اللہ نہ کرے اللہ آپ سب کو خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، آمین. کبھی غم میں ہمیں رہتے، خوشی میں 10 گھنٹے گزر جاتے رہتے، ٹاپ چلے گئے تھا، معلوم کچھ والی نہ 1 گھنٹہ گزرے جیسا رہتا. لیکن غم میں ہے نا ایک لمحہ بھی گزرنے کا بہت بوجھ ہو جاتا. آپ افطار کے وقت کو سب یہ کرو دیکھو، غم میں رہے تو آدمی کو اب بھی 2 گھنٹہ کیا ہوا، 1 گھنٹہ ہو گیا سمجھانا میں، اب بھی اتنا کیا ہوا کر کے وہ بہت زمانہ عرصہ گزرے جیسا رہتا. اللہ کہتے قرآن میں کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، قیامت کے دن وہ دن ہے نا دہشت کی وجہ سے 1 دن گزرے گا، انسان کو ایسا لگے گا کہ 1000 سال گزر گئے ہیں. بلکہ سورۃ المعارج تبارک میں تو اللہ کہتے ہیں 50,000 سنہ، 50 ان کے گناہوں کے اعتبار سے، ان کی مشقتوں کے اعتبار سے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. 50,000 سال کے برابر 1 دن لگے گا بول کے اللہ اسی صورت کے اندر، اس صورت کے اندر سجدہ جو ہمیں کرے نا، اس آیت میں مقصود مضمون ہی کیا آتا، سبحان ربی الاعلیٰ، جو سجدہ میں ہمیں بولتے ہیں نا وہ مضمون آتا ہے. پڑھے تو اور ایک بار سجدہ کرنا تمہیں، تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے نا وہ مضمون اللہ بولے، بول کر فوراً تتجافا جنوبہم، سونا بھی ہے، عبادت کریں، سوئے، پھر اٹھ کر تہجد. دنیا میں جتنے بھی ولی بنے ہیں، اللہ سے کچھ لیے ہیں، پائے ہیں، پڑھائی کے کمائی کے اعتبار سے جتنے بڑے بڑے مسلمان کارنامہ انجام دیے، سب تہجد کے پابند تھے. تہجد کی وجہ سے انسان کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے پاس نہیں لے سکتا، بولے تہجد کے ذریعے سے سب کچھ ممکن ہے. اس کے بعد جو سورہ ہے سورۃ الاحزاب. احزاب کا معنی ہے پارٹی، پارٹیاں بولی جائیں. حزب سنگولر، پلورل ہے احزاب. کیا ہوا؟ مدینہ منورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان، وہاں اندر جو منافق ہیں، یہود ہیں، سب کے ساتھ ہیں اللہ کے رسول. مدینہ منورہ کی سٹی کو سمجھو آپ جیسا ہمارا یہ شہر وشارم ہے، نہیں نکو بلکہ ایک بستی مدینہ منورہ، اس کے 3 سائڈ میں باغ، 3 سائڈ میں باغ ہے. ادھر سے کون بھی آنے کا تو چانس نہیں. ایک سائڈ ہے سو جہاں سے پورے کے پورے آ سکتے ہیں، وہاں سے آئے، یہاں سے آئے، یہاں سے آئے، آ سکتے ہیں، سو ایک طرف کا چانس ہے. معمول نہیں، پوری کی پوری எல்லா படையும் சேர்ந்து தாக்குதல் நடத்துவதற்காக வந்த அந்த யுத்தம் தான் அஹ்ஸாப். उस ग़ज़वे को, उस जंग को ग़ज़वा अहज़ाब भी बोलते हैं क्योंकि पूरी पार्टियाँ मिलकर आई करके. उसी जंग को बोलते हैं ग़ज़वा खंदक़ करके भी. वो क्या करके अभी बताता हूँ मैं. तो मक्के के मुशरिकीन भी पूरी की पूरी आर्मी टीम जमा कर, यहूद भी, फुलान भी, कई जगहों की पूरी पार्टियाँ मिल को, यानी आज भी वही बात تے آپس میں جان کے دشمن رہتے تھے ایک دوسرے، اسلام رہے، مسلمان رہے، بھائی رہے تو ان لوگوں دوجنے مل جائیں گے.
مسلمان اسلام کو یدرپ کرنا، اسلام کے اپوز کرنا کر کے بولے تو بڑے بڑے دشمن ابھی آپس میں مل جائیں گے۔ یہ سمجھ ہم کو ہونی چاہیے۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر ہم جھگڑتے ہیں زندگی بھر، اسی میں ہماری پوری طاقت، مال، صلاحیت، سمجھداری پوری کی پوری صرف کر دیتے ہیں۔ یہاں پورے کے پورے مل کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیے صحابہ سے کیا کرنا ہے، یہ اگر آ گئے تو مدینہ منورہ پوری بستی کو غارت کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا یہاں، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ہیں، کیا ہو؟ مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارس کے تھے رضی اللہ عنہ، مشورہ دی، حضور ہمارے یہاں ایک ٹیکنک ہے جنگ کے وقت میں، پور یدم، جنگ کے ٹائم میں ایک ٹیکنک ہے ہمارے پاس وار کا، کیا ہو بولے تو ایک طرف سے ہم نہ جا کو لڑنے ہوتا نہیں، ہمیں ان کے پاس لڑنا نہیں، انہوں بھی ہم نہ مارنا نہیں، ہمارے پاس ویسی طاقت بھی نہیں تو ہمیں گھڑا کھود ڈالتے۔ یہ ہمیں بیلور کے کوٹے میں بھی دیکھے جانا، قلعے کے چاروں طرف جو گھڑا ہے اس میں پانی ہے، تو ایسا گھڑا کھود ڈالتے ہیں ہمیں، انہوں ادھر سے آنا نہیں، ہمیں یہاں ریڈی کھڑ جاتے، کون تو بھی آیا تو کون آئیں گے، 10 جنے 20 جنے گھر کو چاہیں گے، ان کو وانس مار ڈالے، وہ ان کی ہمت کریں، اس کا وانس رہتا وہاں سے بھاگ جانا۔ حضور علیہ السلام پسند کرے، اچھی رائے ہے، ویسا کر دیا گیا۔ تقریباً 60,000 گز لمبائی میں اور چوڑائی کے اندر 10 گز چوڑا، 10 گز گہرا، اندر میں گھڑا میں ایسا گھڑا کھود دیا گیا۔ معمولی بات نہیں ہے، سخت سردی، جو خوش نصیب مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، مدینہ منورہ کی سخت سردی کی ہوا، سرد ہوائیں چلتی، لہریں، بڑی ٹھنڈ، بڑے زبردست ٹھنڈ، بالکل کھلا، کوئی ان کے پاس بندوبست نہیں، کپڑوں کے اعتبار سے بھی کیا بھی بندوبست نہیں، سارے صحابہ حضور سمیت کام کرتے ہیں، کئی دن لگا کے گھڑا کھود دیے، خندق اس کو بولتے، بہت بڑا گھڑا کھود دیے، وہ ایک سائڈ میں، باقی 3 سائڈ تو سیف ہے، اس لیے وہ ایک سائڈ میں اس لیے بار بار اس کو بولتا ہوں، میں جو بھی بستی والے آپ ہیں، میں ہوں، ہم اپنی بستی کے چاروں طرف کے کناروں میں دھیان رکھنا، نگاہ رکھنا، وہاں رہنے والے کون، کہیں ہمارے دشمن تو نہیں، یا نیوٹرل ذہن کے ہیں تو ان کو کوئی دشمن تو نہیں بنا رہا ہے، وہاں کے سچویشن کیا ہے، ان کا نظریہ ہمارے بارے میں کیا ہے، ان کے خیالات کیسے ہیں، یہ سب دھیان رکھنا اللہ کے رسول ہم کو سکھائے ہیں۔ تو پوری کی پوری آدمی پر چاروں طرف کے بڑے زبردست بھیڑ، اگر وہ آتے تو یہاں کچھ بھی نہیں بچتا مدینے کے اندر، آ گئے وہاں کھڑے ہو گئے، دیکھے ان کا انداز بھی نہیں تھا، خواب میں بھی نہیں سوچے تھے ایسا گھڑا خود کو ہم لٹکائیں گے بول کے، ٹک گئے وہاں، تقریباً 20 سے 30 دن تک وہاں رکے رہے وہ لوگ، جب ادھر سے تیروں کی بارش، ادھر سے تیر کی بارش، کتنا چھوٹا تھا، ایک بار ہمت کر کو ایک جگہ سے گھڑا ذرا شارٹ تھا تو ادھر سے ذرا جم کر کو آنے کی کوشش کر کو، یہ وہ چیزیں رکھو، آگے 4 آدمی آگے، زیادہ بڑے بہادر، ان کے اعتبار سے سپر ہیرو جیسا، دشمنوں کے بڑے بڑے سپر ہیرو ویسے 4 ہمیں جاتے دیکھو کر کو آگے، مسلمان ابھی کیا بھی کم نہیں، فخر فاقہ کھائے بغیر فاقے سے کئی دن، اس وقت کا جو واقعہ بھی سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اپنی تکلیف کو بتاتے ہوئے چادر اٹھا کے بتاتے ہیں، کمر جھک جانا نہیں، کھائے میں سو جھک جانا نہیں، گر جانا نہیں نیچے بول کے، پیٹ میں پتھر باندھ کو رکھیں گے، کمر اسٹرائٹ رندے بول کے، پیٹ سیدھی رندے بول کے، تو اٹھا کے بتائیں یا رسول اللہ حالت ایسی ہے نا، حضور چادر کو ہٹائے تو 2 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صحابہ سے بھی زیادہ مشقت، یعنی کوئی بھی مس نہیں، تلیون ٹنڈن کرنے کا سب کیا بھی وہاں فرق نہیں تھا، حضور سمیت صحابہ سارے کے سارے پتھر، یہ گھڑا کھودنا، مٹی لے جانا ڈالنا، پتھر لے جانا ڈالنا، گھڑا برابر کرنا، سبل سے مارنا، یہ پورا کام سب کے سب برابر شریک ہو کے کرتے ہیں اس وقت میں۔ تو 4 آدمی جو آئے مسلمان ایسا جوش کے ساتھ ان کو بھگا کے مارے، تو 2 آدمی تو جیسا آیا ویسا فوراً بھاگے، جان بچا کے بھاگے، 2 تو حضرت حیدر کرار صاحب ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تلوار کے شکار ہو گئے، تو زیادہ ہمت بولے تو اتنا دکھا سکے۔ ایک دن تو ایسی سخت حالت تھی، 4 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی، سوچ کے دیکھنا کیا حالت ہوئی ہوگی، کئی واقعات اس وقت ہوئے، معجزے ہوئے، تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اور بھی کچھ ضروری باتیں بتانے کی ہیں۔ تو یہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق بول کے اس غزوے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر کچھ اور ضروری باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لا تطع الکافرین والمنافقین، آیت شروع جو ہوتی ہے لا تطع الکافرین والمنافقین، بہت غم کے ساتھ کہنا پڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو کافر منافق کی اطاعت کرنے جاتے، رسول اللہ کو بول کے مجھے اور آپ کو بولنا۔ آج دنیا میں بہت سے مسلمان کسی کمپنی میں، کسی آفس میں، کسی کنٹری میں کام کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے مال کے لالچ میں آ کے ان کے بولے جیسا ان کے فیور میں چلیں گے، اپنے آپ کو مسلمان بغیر شرم کے بولیں گے، لیکن کام سب غیر مسلم کا، یا ڈر اور دباؤ میں آ کے مسلمان ہوتے ہوئے غیر مسلموں کی اطاعت،
حکومت کے واسطے کتنے کنٹری ہیں جہاں کے حکمران ایسے ہیں جو غیروں کے دباؤ میں آ کے بالکل کافر کے جیسا چل لیتے ہیں. وہ حکمران ہیں وقت کے دارالاسلام کے, وہ اسلامی حکومت کے صدر ہیں, لیکن بالکل اسلام کا یہ نہیں ہے. اطاعت, کافر اور منافقین کی اطاعت میں وہ لوگ آگے چلے گئے. اسی طرح سے اس جگہ مجھے ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے, موضوع سے ذرا ہٹتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں ابھی 2 دن پہلے سب سے زیادہ وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کر کے بولتے ہیں, آپ سنے ہوں گے. امام صاحب کھڑے ہو کے تراویح پڑھا رہے ہیں, ایک بلی آتی ہے اچانک, امام صاحب کے کندھوں میں چڑھتی ہے, چڑھ کے گھوم کے پھر کے بیٹھتی ہے, قرآن سنتی ہے, بوسہ دیتے ہیں امام صاحب, بہت پیار کے ساتھ بوسہ دیتی ہے, پھر اترتی ہے, پھر چڑھتی ہے. کہتے ہیں امریکہ کی بڑی بڑی جو انٹرنیشنل ٹی وی چینلز ہیں وہ سب ڈال کے بتا دیے اس ویڈیو. ایک بہت بڑے مولانا لکھتے ہیں ملین بلین کے پروجیکٹ جو علماء کو بدنام کرنے, مدارس کو بدنام کرنے, مسجدوں کو بدنام کرنے, داڑھی کا نام خراب کرنے, اسلام کو بدنام کرنے دشمنوں نے پروجیکٹ چلا کے ملین بلین جو خرچ کیا, بلی ایک بوسہ دے کے پورا کا پورا ختم کر دی, 100 پر پانی پھیر دی بلی. اطاعت میں یہ بول رہا تھا, وہ لوگ چاہتے ہی وہی دشمن ہماری موت تک بھی یہی چاہیں گے کہ یہ صحیح اسلام میں نہیں چلے جانا, جنت نہیں چلے جانا بول کے. ان کی اطاعت 1 دن 2 دن کی نہیں بھائی, 2 دن اطاعت کرنے کے بعد میں ہمیں پکے مسلمان, تب کیا بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. انہوں تو ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اس صورت کے اندر بڑی زبردست آیتیں ہیں کچھ, ان میں سے 2-3 چیزیں میں سمجھاتا ہوں. پہلی ایک آیت ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. جاہلیت کے زمانے میں لوگ کوئی بڑا سمجھدار چالاک ہے تو لوگ سمجھتے تھے, کہتے اس کے پاس 2 دل ہے, 2 مائنڈ ہے جیسا دماغ. تو اللہ بولتے نہیں, کیسا دوسرے پارٹس ہیں کہ ویسا. یعنی ایک آدمی کی آنکھ, اب میں چشمہ لگا کے بیٹھا ہوں, دور کا دیکھنا کر کے بول کے چشمہ لگا کے بیٹھا ہوں. آپ میں سے بہت سو کی نگاہ تیز ہے, مجھے بھی آنکھ, آپ کو بھی آنکھ ہے, لیکن آنکھ میں فرق. اللہ وہی بات سمجھاتے ہیں آیت کے اندر, ایک سمجھدار ہے تو اس کے پاس بھی 1 دماغ ہوتا, ذرا کم سمجھے 1 دماغ ہوتا, پاور کے اعتبار سے ذرا کم ذرا زیادہ, ایسا ہوتا ہے. پہلی ایک غلط فہمی اللہ دور کرتے ہیں. دوسری غلط فہمی کیا, اللہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس زمانے میں ایسا تھا, کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا, تو میری ماں کی طرح, عربی میں انتی علیہ کظہر امی, تو مجھ پر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, ایسا بول دیے. تو وہ زمانے میں سمجھتے تھے ٹچ, اب بیوی نہیں ماں بن گئی, انہیں اس کا بیٹا بن گیا شوہر کر کے, پکا ویسا ہو جاتا سمجھتے تھے. اللہ بولتے نہیں, شریعت میں اس کا حکم ہے. اس کا حکم کیا, طلاق نہیں, اس کا ایک نام ہے زہار کر کے. زہار کیا کرنا بولے تو وہ ایسا بولے, اس کو بڑا غلط بات بولیا ہے. بیوی کو دیکھو کہیں کو ماں کے جیسا بولنا, غلط بات بولیا, تو کفارہ دینا ہے. وہ سب ڈیٹیل ہے, دوسری جگہ صورت کے اندر ہے. تو کفارہ دینا, کفارہ دیے بعد بیوی سے صحبت کرنا حلال, اس وقت تک اس کے لیے منع حرام, تو اس کو بولیں گے زہار. اللہ یہاں یہ بولے بیوی کو ماں بول ڈالنے سے صحیح ماں نہیں ہو جاتی. وہ تیسری غلط فہمی کو جو اللہ دور کرے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ہوتا, لے پالک, بچے کو اڈاپٹ کرتے, تتے اڑ پد کر کے بولیں گے نا, بچے کو اڈاپٹ کر کے پالتے, بچہ کو, بیٹا کو, بیٹی کو. اگر کوئی اپنا بچہ نہیں ہے بول کے کسی کے پاس لے کر, یا وہ غریب اس کے پاس اتنے بچے ہیں انہیں کہاں سے پالے گا بول کے لے لیے, اپنے بچے کو پالے, شروع سے چلے کو پالے. جب بھی کبھی بھی بولنا نہیں, وہ سن آف کر کے لکھتے نا, سن آف, وہاں اپنا نام ڈال لینا. پالنے والے جو باپ ہیں ان کی طرف بیٹے کا نسب منسوب نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید تھے, انہوں اصل میں آزاد, لوگوں کہا سے کہ کڈنیپ کر کو لے لگا کو غلام بول کو بیچ ڈالے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حضور کو ملے تھے, انہیں اتنا بیٹے کے جیسا جتنا پیار. ایک دن ان کے خاندان والوں کو معلوم ہو گیا, دور سے ان کے ابا, چاچا, دادا سب آ گئے. کو بیٹا ہمیں کتنے سال سے تجھے دھن لگی, تجھے کون کی غلام بنا کو یہاں بیچ دیا کیا, ہمیں جائیں گے بستی کو جائیں گے بیٹا, مالدار تھے سو, کڈنیپ کر کو بچے کو یہاں بیچ ڈالیں گے. حضور بولے نہیں, کوئی مجھے کیا بھی اعتراض نہیں ہے, انہوں آتے کو تو آرام سے برا لگ جاؤ, انہیں آزاد, مجھے معلوم اس نہیں آتے دن سے برا لگ جاؤ. حضور رحمۃ للعالمین بول دیے. لیکن عجیب بات, زید ابا, دادا, چاچا سب کریں گے, میں نہیں آتا, مجھے محمد انہوں چھونا سمجھے, میں ان کے پاس سے چلاؤں گا, ان کی وہ محبت, اللہ اکبر. تو بول دیے. اس دن اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے, اپنے سگے ابا, دادا سب کو بھی بچہ گیا نہیں نا یہ بول کے مکہ المکرمہ میں اعلان کر کو حضور بولے, چند لوگوں کے سامنے اعلان کر کو بولے, یہ زید میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا کی جیسا کر کو بولتے ہیں نا, میرا بیٹا جیسا ہے یہ. اس لیے لوگ زید ابن محمد, زید سن آف محمد کر کو بولنا شروع کر دی. اللہ اس آیت میں اس کو منع کرتے, ایسا نہیں ہوتا. کون اصل ابا کی ان کی طرف کچھ منسوخ کرنا, اس آیت سے اب تک وہ چلتا تھا نا, وہ رواج کو بھی اللہ ختم کر دی. آج سے ایسا نہیں,
بیٹا بیٹی کسی اور کی ہے تمہیں پالے ہیں شادی بھی کر کو رکھتے بولے تو نکاح کے وہ دفتر میں لکھنے کے وقت بولنے کے وقت اصل کون باپ کی ان کا نام مت بولنا. ادعوہم لآبائہم بچوں کے بیٹا بیٹی کے اصل امی ابا کون کی ابا وہ ابا کا نام مت لینا, پالے سو ابا کا نام نہیں لینا. ایک اور آیت النبی اولا بالمؤمنین, آپ کو معلوم ہوگا نبی ہے نا میرے اپنی جان میرے لیے کتنی پیاری کی, ہر مسلمان کو اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس آیت میں اللہ بول کے بولتے ہیں وازواجہ امہاتہم, 3 احکام اللہ بولے ہیں. ازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں ہیں نا امت مسلمہ کی مائیں. ماں کا مطلب کیا, کیسا میں ہم میں سے ہر ایک اپنی امی کی عزت احترام کرتے ویسا نبی کی بیویاں امت مسلمہ پوری امت مسلمہ کی ماں اپنے خاص امی سے بھی زیادہ ان کی عزت ان کا احترام کرنا. اپنے امی سے کون بھی شادی کرنا جائز نہیں. ویسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے نبی پردہ فرمانے کے بعد بھی کسی کو بھی امت میں شادی کرنا جائز نہیں. اس کا یہ مطلب الگ کہ امی کا کو بول ڈالنے کی وجہ سے مفسرین یہ بھی لکھے ہیں اس کا مطلب صحابہ یہ بتائے ہیں کہ پردہ باقاعدہ امی بولے گا تو وہ چیز میں احترام میں نکاح جائز نہیں ہونے میں پردہ تو ہے, پردہ تو ہے بدستور, اس میں اب کیا بھی فرق نہیں پڑا. تو خیر میں آگے جلدی بول دیتا ہوں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو صحابہ ہجرت کر کے آنے کے بعد بھائی بنا دیے تھے, ایک انصاری ایک مہاجر, ایک انصاری ایک مہاجر. دونوں میں سے کوئی ایک انتقال ہو گئے تو ان کی پراپرٹی وہ بھائی کو جائے گی, جو اسلامی بھائی ہیں نا ان کو جائے گی. ان کے اصل جو رشتہ دار ریلیٹیوس ہیں انہوں مسلمان نہیں رہے تو ان کو پراپرٹی میں حصہ بھی نہیں, وراثت میں حصہ بھی نہیں. لیکن اس آیت سے اللہ ختم کر دی وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ, آج سے ویسا نہیں چلے گا. اللہ بول دیے اب سے مہاجر کوئی انتقال کر گئے تو ان کے ریلیٹیوس کچھ وہ پراپرٹی جائے گی, اسلامی بھائی انصاری ہیں تو ان کو وہ نہیں جائے گی بول کے. اسی کے اندر وہ سب آیتیں بھی ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ, کتنی شاندار آیت, کتنے نہیں بیانوں میں آپ سنے ہوں گے. حضور کے اندر پورے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہے, نمونہ ہے. صحابہ اسی نمونے کو لے کے چلے دنیا کے اندر کامیاب ہوئے. آج ہم اسی کو چھوڑے ہیں, اس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اسی کے اندر وہ آیت بھی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک, ایک خطرناک چیز ہے اس کو بول کے ختم کر لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج بیویاں جا کے بیٹھ گئے, مشورہ کے جیسا بول بیٹھ گئے. کیا یا رسول اللہ, صحابہ ہیں نا جتنے بھی فیملیز ہیں مدینہ میں ان کو سب کب پیسے فقر و فاقہ تھے کہ شروع میں ہجرت کر کو آ کو, جب مہینہ فار ایگزامپل بولتا ہوں, ایسا سب نہیں ہے کام بھی لکھو, مہینہ اگر 1000 روپے جینا کے خرچ کے واسطے کر کو دیتے تھے تب تنگی تھی. اب 10,000 دیتے ہیں, ہر شوہر اپنی بیوی کو 10,000 دے لگے, چاول سیویاں مکرونی بول کو ایسا خوب لے کو دیتے. سب کے گھر کے اندر اچھا کھانا پینا پہننا کر کو اچھا ہے اب فری, کیونکہ اللہ فتوحات کر دیا. مگر نبی کی بیویاں جو ہے نا ازواج, ان کے گھروں میں وہ تنگی ویسی تنگی. کیوں؟ اللہ کے رسول تو صدقہ ایسا کرنے والے نا راکٹ کی تیزی کے جیسا, راکٹ کی تیزی ویسا خوب صدقہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی وجہ سے نبی کے گھر کے جو بیویاں ہیں بیویوں کے چولہوں کے اندر ویسی ہی پرانی حالت تھی جیسی پہلے تھی, اب بھی ویسی تھی. پورے مل کو درخواست لے کر آئے, اپلیکیشن منو دینے کے واسطے ہے, جیسا آپ کو بیٹھے حضور سن کو ناراض ہو گئے. صدیق اکبر آئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, لمبا واقعہ ہو جائے گا شاٹ میں. صدیق اکبر کو بھی حضور بولے کہ یہ دیکھو کیا کچھ کو آئیں نہیں معلوم کیا. فوراً صدیق اکبر اپنی بیٹی کو بلائے, کیا قصہ کو ڈرانا شروع کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, حضور بولے کیا ریکویسٹ لگا کو ہی معلوم کیا. انہوں فوراً حضرت حفصہ اپنی بیٹی کو بلائے, انہوں ڈانٹنا شروع کرے. آیت دل دہلا دینے والی آیت, تم نہ مجھے سے بہت بڑا سبق. ان کنتن تریدن الحیات الدنیا, اے نبی کی بیویوں اگر تم نہ دنیا کی زینت ہونا ہے, تریدن الحیات الدنیا وزینتہا, دنیا ہونا پیسے ہونا زینت ہونا بولے تو نبی کی بیوی سے نکل جاؤ. تم نبی کی شادی سے پہلے نکل جاؤ, اس کے لائق نہیں تم. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ رسول ہونا رہتے یا نکاح میں رہو. اللہ اکبر, کیا ہونا کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول بلا کو بولے دیکھ ماں میں ایک بات بولنے والا ہوں, ایک آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں بولنے والا ہوں, ایک تیرے سامنے میں 2 راستہ رکھ کے آپشن دینے والا ہوں, ارجنٹ کر کو فیصلہ سنا ڈالنا نہیں. چھوٹی بچی ہے تو امی ابا کے پاس جا مشورہ کر, اس کے بعد آپ کو بول. اچھا پہلے بولو رسول اللہ کیا چاہیے, کیا سسپینس رکھتے نا. حضور بولے ایسا ماں ہے دنیا چاہتے ہیں تو میرے نکاح سے نکل جانا, میں فوراً طلاق دے کے نکاح جدا کرتا ہوں نکاح سے. اگر نہیں اللہ رسول ہونا تو میرے نکاح. یہ جب کیا میں پوچھنا تھا امی ابا کریں تم نچ میں چاہتے ہو سو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو ان آیتوں کے ذریعے سے یہ اتر ماہ یہ سورہ ختم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رچا دے بسا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.